Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minaz-zann, کہ اے ایمان والو زن سے بچو. زن از اباؤٹ میکنگ assumptions about the other people, لوگوں کے بارے میں کوئی گمان رکھنا, ٹھیک ہے, لوگوں کے بارے میں کوئی assumptions رکھنا, لوگوں کے بارے میں کوئی سسپیشن کرنا, اس کو زن کہتے ہیں. اینڈ وائی اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ, کیونکہ کچھ جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ حکم دیتے ہیں, وَلَا تَجَسَّسُوا, اور تجسس نہ کرو, دوسروں کے بارے میں انفارمیشن خود ایکٹیولی سیکھ نہ کرو. وَلَا يَكْتُبْ, اور غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی. کیا تم یہ چاہو گے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ بالکل بھی نہیں, یہ تمہیں پسند ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. So if we connect it with the previous ayat جو ابھی یاسی نے بات کی, اس کے اندر if you look at it کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 3 احکام دے رہے ہیں. اللہ is saying کہ don't make fun of your Muslim brothers, don't be sarcastic, and don't call out the bad nicknames. یہ وہ سارے کام ہیں جو ہم ایز اے گروپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ 3 اور ویریبلس ایڈ کر دیتے ہیں, 3 اور چیزیں آتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں assumptions مت بناؤ, رائٹ. سیکنڈ تھنگ از کہ دوسروں کے بارے میں تجسس نہ کرو. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از کہ دوسروں کے بارے میں بیک بائٹنگ نہ کرو. تو وی ول گو, ان تینوں کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے جائیں گے. وین اٹ کمس ٹو دا assumptions, اسکالر سیز کہ جو انسان ہے نا وہ 3 قسم کی ہستیوں کے بارے میں assumptions کر سکتا ہے. نمبر 1, you can have assumptions, you can have doubts about Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2 is your relationship with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the third part is کہ لوگوں کے آپس کے بارے میں بھی assumption ہوتی ہے. فرسٹ 2 جو ہے نا, اللہ اینڈ پروفٹ, اس کے اندر you don't have an option to have a bad assumptions. آپ اللہ اور اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی bad assumption نہیں رکھ سکتے. If we start with Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بہ, کہ اے اللہ کے نبی میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کیسے رکھنا چاہیے؟ there can be 4 possibilities. ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا یا تو زندگی میں اچھا وقت چل رہا ہوگا, we will be having a good times, or we can have a bad times in our life. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں assumptions تب کریٹ کرتے ہیں جب ہم کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اگر دوسرے کا اچھا ٹائم چل رہا ہے تو we will assume some things about Allah subhanahu wa ta'ala, اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں دوسروں کا برا وقت چل رہا ہے, we will have assumptions about Allah subhanahu wa ta'ala. ان 4 کیسز میں کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 تھنگ, جب آپ کا اپنا اچھا وقت چل رہا ہو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے, ہمیشہ اپنی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ یہ نہیں کر رہے اینڈ یو آر ٹیکنگ ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ, تو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا نام ہے القابض, کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی چیز کو روک سکتے ہیں, واپس لے سکتے ہیں. That's the assumption you have to have in your mind, کہ اگر آپ کا اچھا وقت چل رہا ہے اور اگر آپ شکر ادا نہیں کر رہے, یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ القابض ہے. You are not special, اللہ نے آپ کو دی ہیں تو صرف اپنی فضل کی وجہ سے نعمتیں دی ہیں. The second part is کہ آپ کے ساتھ بہت برا ٹائم چل رہا ہے and you are very disappointed, آپ مایوس ہو گئے ہیں, تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے. الرحمن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ someone who has infinite mercy. ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مرسی کتنی بڑی ہے. اس وقت اس آڈیٹوریم میں جتنے لوگ ہیں وہ ساری زندگی گناہ کرتے رہیں, بلکہ آپ لاہور کی ایگزامپل لے لو, بلکہ شاید آپ پوری دنیا کی ایگزامپل لے لو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جن انسانوں نے آنا ہے وہ پوری زندگی بھی گناہ کرتے رہیں, رائٹ. ان سارے گناہوں کو ایڈ اپ کر لیں تب بھی وہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے. That's what it means to be الرحمن, right. تو جب اپنا برا وقت چل رہا ہو تو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ الرحمن ہے, اللہ کی مرسی تو انفینائٹ ہے, تو میں مایوس کیوں ہو رہا ہوں. تھرڈ پاسبلٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو دیکھتے ہو اور دیکھتے ہو کہ اس کا بہت اچھا ٹائم چل رہا ہے اور آپ کا ڈیفیکلٹ ٹائم چل رہا ہے, رائٹ. اور آپ کہتے ہو کہ یار ان کے ساتھ اتنی آسانی ہو رہی ہے اور میرے ساتھ کیوں مشکل وقت چل رہا ہے. آلویز ریممبر کہ اللہ کا ایک اور نام ہے الوہاب. وہاب مینس جس کو دینے کا شوق ہوتا ہے, رائٹ, who loves to give. تو آپ کو ذہن میں یہ assumption بنا سکتے ہو کہ اگر اللہ ان سب کو دے سکتے ہیں تو اللہ مجھے کیوں نہیں دے سکتے. You have to be positive about Allah subhanahu wa ta'ala. And the fourth is کہ اگر دوسرے کا برا وقت دیکھو تو اس سے عبرت حاصل کرنی ہے.
یاد رکھو کہ اللہ کا ایک اور نام ہے العدل، کہ اللہ عدل کرنے والے ہیں، کہ اگر اللہ ان کو کسی چیز کی لیٹ سے سزا دے رہے ہیں یا ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آزما سکتے ہیں، رائٹ؟ سو دس از دا فرسٹ تھنگ کہ اللہ کے بارے میں آپ کو ہمیشہ پازیٹیو assumption رکھنی ہے. اینڈ آئی جسٹ پک اپ دا 4 names آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ پلیسڈ آن دا لائف سچویشنز. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بے تحاشا نام ہیں جن کو آپ یاد رکھ کے ہمیشہ اللہ کے بارے میں پازیٹیو گمان رکھ سکتے ہیں. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں معرفت ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم مایوسی میں نہ پڑیں. نیکسٹ تھنگ از کہ یو ہیو ٹو ہیو اے پازیٹیو assumption اباؤٹ دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس assumptions کے اندر 2 ویریبلز آتے ہیں. نمبر 1 تھنگ از کہ آپ کا اللہ کے نبی کے اوپر کمپلیٹ ٹرسٹ ہونا چاہیے، رائٹ؟ نمبر 1 تھنگ از کہ یو شوڈ ہیو اے کمپلیٹ ٹرسٹ آن اللہ کے نبی. اس کی ایگزامپل دیکھو، صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی پہ کون ٹرسٹ کرتا تھا؟ اٹ واز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بڑا مزے کا واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی معراج کر کے واپس آئے نا تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے نبی ایز اے نبی اٹ واز ویری آبویس. سیرت میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی پہ بہت مشکل ٹائم تھا ٹو ایکسپلین پیپل کہ میں ایک رات سے مسجد الحرم سے مسجد الاقصیٰ گیا ہوں، مسجد الاقصیٰ سے میں آسمانوں پہ گیا ہوں، میں ساتوں آسمانوں پہ ڈفرینٹ انبیاء سے ملا ہوں، میں نے جنت دیکھی ہے، میں نے جہنم دیکھی ہے، میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے. یہ کانسیپٹ سمجھانا بہت مشکل کام تھا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ چیز کسی کو کنوے کرنا نا اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می. بٹ اللہ کے نبی کیونکہ نبی ہیں اور ہر بات شیئر کرنا ان پہ فرض تھا، تو اللہ کے نبی قریش مکہ کو یہ واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کیا. تو جب ان کو یہ واقعہ سنایا جاتا ہے نا تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اور وہ پتہ ہے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ وہ خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی بندہ مان ہی نہیں سکتا کہ ابھی تک جو باتیں ہو رہی تھی نا چلو تھوڑی بہت عقل میں آ جاتی ہے. دے تھاٹ کہ اب ہمیں ایک ایسا پوائنٹ مل گیا جس پہ ہم صحابہ کو کنونس کر سکتے ہیں کہ دیکھا ہم آپ کے کہتے تھے نا کہ آپ جن کے پیچھے ایمان لے کے آ رہے ہیں وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. تو وہ اس چیز پہ بہت خوش ہوتے ہیں. اچھا، اس پورے واقعے کے دوران تک حضرت ابوبکر صدیق سے اللہ کے نبی کی ملاقات ابھی نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے جو قریش مکہ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یاد جا کے نا حضرت ابوبکر کو بتاتے ہیں. وہ جو ہر بات پہ بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں اور ہر بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں نا، تو ان کو جا کے بتاتے ہیں. ہی وڈ بی سرپرائز، وہ بھی کہیں گے کہ یار یہ اللہ کے نبی کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو قریش مکہ جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کو جا کے یہ بات کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رات میں مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ اینڈ دین ساتوں آسمان، جنت، جہنم اور اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں. یہ تو لائک یہاں سے مسجد اقصیٰ کا راستہ کوئی 2-3 مہینے کا ہے، تو یہ آپ کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے. That was his response. And they were stunned کہ یار اتنا کوئی کیسے کس پہ یقین کر سکتا ہے. This is the first thing کہ اپنے نبی پہ اتنا بھروسہ رکھنا ہے ہمیں کہ اگر اللہ کے نبی نے کوئی بات فرما دی ہے تو وہ ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے، یس. اس لیے اسکالر سیز کہ حضرت ابوبکر یوز اسٹیٹمنٹ کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے تو ٹھیک ہی ہوگی. ٹھیک ہے. سیکنڈ پارٹ اس کہ آپ کو اپنے نبی کو ویلیو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے نبی کے بارے میں پازیٹیو تو رہنا ہے، بٹ سم ٹائمز بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی. سیرت کے اندر ایک ون آف مائی فیوریٹ اسٹوری از حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کی. ہوتا کیا ہے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سہیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. صلح حدیبیہ، ٹریٹی آف حدیبیہ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ دیر از اے ڈیڈ لاک بٹوین مسلمز اینڈ کفار، مشرکین مکہ. کیا ڈیڈ لاک ہوا ہے کہ سارے مسلمان مدینہ سے مکہ کے پاس آ گئے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، اینڈ قریش مکہ کہہ رہے ہیں دس از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہوا ہے. تو اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے جو قریش مکہ کا ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں اس وقت وہ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں. obviously at that time he is a non muslim بٹ بعد میں وہ ایمان لے آتے ہیں. تو یہ جو حضرت سہیل رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوتا یہ کہ ان کے ایک بیٹے پہلے ایمان لے کے مدینہ جا چکے ہوتے ہیں اور جو دوسرے بیٹے ہوتے ہیں وہ حضرت جندل رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں. تو حضرت جندل رضی اللہ عنہ جب ایمان لاتے ہیں تو سہیل کو پتہ لگ جاتا ہے. وہ حضرت جندل رضی اللہ عنہ کو ایک تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے اور ان پر ٹارچر کرتے ہیں، ان پہ عذاب دیتے ہیں، ان پہ مشکلات دیتے ہیں، ان کا کھانا بند کر دیتے ہیں، ان کو زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں. اور یہ کوئی 4-4.5 سال، 3 سے 4.5 سال کے درمیان یہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. اب جب صلح حدیبیہ کی وہ ڈیڈ لاک ختم ہو رہا ہے تو 2 کنڈیشنز آتی ہیں سہیل کی طرف سے. نمبر 1 تھنگ از کہ آپ عمرہ اس سال نہیں کریں گے، اینڈ دا نمبر 2 کنڈیشن از کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو جاتا ہے تو آپ اسے واپس
مکہ بھیج دیں گے. آپ سب نے یہ سنا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا ابھی یہ نیگوسیشن چل رہی ہے, تو اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت جنرل کو پتہ لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ حدیبیہ کے مقام پہ آ چکے ہیں. پہلے ان کے لیے نا اس قید سے نکلنا بہت مشکل تھا کہ مکہ سے مدینہ تک میں ٹریول کیسے کروں گا, پکڑا جاؤں گا. پر جب انہیں پتہ لگتا ہے نا کہ سارے مسلمان حدیبیہ تک آ گئے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو اس سے نکال لیتے ہیں. ہی ڈو سم تھنگ, obviously وہ بھی سردار کے بیٹے ہوتے ہیں, اسمارٹ ہوتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو اس قید سے چھڑا لیتے ہیں. قید سے چھڑانے کے بعد وہ کسی نہ کسی طریقے سے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. اب جب وہ پہنچتے ہیں, وہ دور سے آواز لگاتے ہیں کہ مسلمانوں میں آ گیا ہوں, میں مسلمان ہوں, مجھے اپنی ایمان میں لے لو, مجھے اپنی امان میں لے لو. اب صحابہ جو ہے نا وہ سارے بیٹھے یہاں پہ باتیں سن رہے ہیں کہ سہیل کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا مکہ سے تو آپ نے اسے واپس بھیج دینا ہے. تو وہاں پہ نا ایک آکورڈ سائلنس ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ ٹریٹی چل رہی ہے, اور یہاں پہ ایک بیچارے صحابی آ گئے ہیں جن کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے زنجیریں پہنی ہوئی ہیں, ان کی بلڈ, ان کی باڈی پہ خون ہے. تو وہاں پہ نا ایک خاموشی ہو جاتی ہے. تو دور سے جب سہیل دیکھتا ہے نا کہ ہو از دیٹ پرسن, اس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ تو میرا بیٹا ہے. ابھی نیگوسیشن چل ہی رہی ہوتی ہے. سہیل کہتے ہیں کہ اس نیگوسیشن, اس ایگریمنٹ کا جو سب سے پہلے امپلیمنٹیشن ہے نا وہ اس شخص پہ ہوگی, وہ میرے بیٹے پہ ہوگی. تو اب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم ابھی تو ہم نے کنڈیشنز لکھی بھی نہیں ہے, پھر بھی تم کیوں اسٹریس کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ ڈیڈ لاک آگے چل ہی نہیں سکتا جب تک آپ میری اس کنڈیشن کو نہیں مانیں گے. حضرت اللہ کے نبی انہیں کہتے ہیں تم مجھے یہ شخص تحفہ دے دو, اگلی میں تمہاری ساری کنڈیشنز ماننے کے لیے تیار ہوں. سہیل نہیں مانتا, رائٹ. اینڈ وہ دور سے حضرت جنرل دیکھ رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, صحابہ مجھے ویلکم کیوں نہیں کر رہے, مجھے ریسپونڈ کیوں نہیں کرے, کیونکہ یہاں پہ یہ نیگوسیشن چل رہی ہے. تو اتنی دیر میں نا اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے حضرت جنرل کو. تو وہ وہاں پر کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ مجھے نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نا غصہ چڑھتا ہے, کہتے ہیں کہ یار یہ نان مسلمس کیا کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ احرام میں ہوتے ہیں اور وہ کسی پہ اٹیک نہیں کر سکتے, وہ حضرت جنرل کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جنرل, میرے پاس وہ تلوار ہے نا, اس پہ بہت کفار کا خون ہے, اگر 2 اور کفار کا خون آ بھی جائے گا نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. انڈائریکٹلی ہی سینگ کہ جسٹ سورڈ اٹھا دو اور ان دونوں کو اڑا دو, ہم مار نہیں سکتے کیونکہ ہم احرام میں ہیں, رائٹ. بٹ یہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان کے والد ہوتے ہیں. تو فائنلی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت جنرل کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں, اینڈ اللہ ول میک اے وے آؤٹ فار یو. کمال کی بات ہے حضرت جنرل کچھ بھی نہیں کہتے, اینڈ ہی سیز دس ایز این اپرچونٹی. آپ حالانکہ اگر اپنے پرسپیکٹو سے دیکھو کہ ایک شخص 3-3.5 سال مسلسل ٹارچر میں ہے, اور وہ کہہ رہے کہ میں جیسی آزاد ہوں گا, میں مدینہ جاؤں گا, اللہ کے نبی کی صحبت میں جاؤں گا, میں امان میں جاؤں گا, اور وہ اس ٹارچر سے بچ کے جیسے ہی اس کو چانس ملتے ہیں وہ نکلتا ہے, خوش ہوتا ہے, اور جس نبی کے لیے جا رہا ہوتا ہے وہی نبی اس کو کیا کہتے ہیں, واپس چلے جاؤ. اینڈ فرام دا پرسپیکٹو آف حضرت جنرل رضی اللہ عنہ, ان کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی کہ جب میں نے اپنے نبی کا دیدار کیا, انہوں نے جو مجھے پہلا حکم دیا واپس چلے جاؤ, انہوں نے فوراً مان لیا. دس از دا لیول وہ اللہ کے نبی کو ویلیو کرتے تھے. ہم ہوتے تو نعوذ باللہ, آئی کین تھنک آف سو مینی ایکسکیوزز کہ اللہ کے نبی آپ نعوذ باللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ, میں تو آپ کے لیے قربانی دے کے آ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے مجھے واپس عذاب دیا جائے گا, مجھے بھیج رہے ہیں. دیر کوڈ بی سو مینی ایکسکیوزز اینڈ ڈسکشن جو ہو سکتے تھے. اور ٹریٹی آف حدیبیہ میں بعد میں جا کے حضرت عمر بہت سارے سوال کرتے بھی ہیں, بٹ حضرت جنرل رضی اللہ عنہ کوئی سوال نہیں کرتے اور اللہ کے نبی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں. This is a relationship we should have with the Prophet رضی اللہ. And that's my reflection question for you کہ 15 سیکنڈ کے لیے بیٹھ کے سوچو, کیا ہم اپنے نبی پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں؟ 15 سیکنڈ کے لیے بیٹھ کے سوچو, کیا ہم اپنے نبی کو اتنا ویلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنا جواب اپنے آپ کو دینا ہے. کیا ہماری زندگی میں اللہ کے نبی اتنے امپورٹنٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے اپنے لیے فیصلہ خود کرنا ہے. Then the next thing is کہ scholar says کہ assumptions لوگوں کے بارے میں بھی ہوتی ہیں, right? And the assumptions about people can be in multiple ways. Number one thing is کہ آپ لوگوں کے بارے میں اچھی assumption کریں, right? And this is the recommended thing کہ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں positive سوچو. But قرآن, جس طرح یاسین نے بھی بات کی, this is a natural religion. اس کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں برا سوچیں گے, ٹھیک ہے. So the scholar says is کہ number one thing is کہ you have to think about it good and it is recommended. The number two case is کہ you think about someone in a bad manner, کہ آپ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہو. تو آپ کا دین آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں سوچ بھی لیتے ہو برا, تو سب سے پہلے جا کے اسے ویریفائی کرو. جو آپ نے کسی کے بارے میں assumption کی کہ یار یہ ایسا ہے یا ایسا ہے, تو جا کے اپنی assumption کو ویریفائی کرو. اگر تو آپ کی assumption ویریفائی ہوتی ہے, اگر تو آپ ویریفائی کرتی ہو اور وہ assumption incorrect ہے, تو توبہ کرو
کہ آپ نے کسی مومن کے بارے میں غلط بات سوچی تھی, رائٹ. دس از اے سیکنڈ کیس. نمبر تھرڈ کیس از کہ آپ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہو, آپ ویریفائی کرتے ہو اور وہ انفارمیشن کریکٹ نکل آتی ہے کہ یار میں نے اس کے بارے میں برا سوچا تھا اور ایسا ہی نکل آیا, اب کیا کرنا ہے. دین دا اسکالر سیز کہ اب آپ اس کی نیت پہ جج کرو گے. اگر تو آپ کو اس کی نیت نہیں پتا تو گیو ہم اے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ یار اس کی کوئی مجبوری ہوگی اس وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے, رائٹ, اور یا اس کے ساتھ کچھ غلطی ہو گئی ہوگی اس وجہ سے اس نے کام کیا, تو یو ہیو ٹو گیو ہم دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ. اس سے اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بری assumption کرتے ہو, آپ اسے ویریفائی کرتے ہو اور وہ کریکٹ بھی نکل آتی ہے اور آپ کو پتا بھی ہوتا ہے کہ اس نے بری نیت سے کی ہے. اور کس طرح پتا ہوگا کہ وہ خود کہہ دے کہ میں نے بری نیت سے کی ہے, یا اللہ اور اللہ کے نبی بتا دیں کہ اس نے بری نیت سے کی ہے. تو اس کی سچویشن کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے عبرت حاصل کرنی ہے. سیرت کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ ایک گروپ کو کہیں پہ جہاد کرنے کے لیے بھیجتے ہیں, تو اس گروپ کے اندر ایک محلم نامی شخص ہوتا ہے. تو وہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو جس گروپ سے ان کی فائٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک صحابی ہوتے ہیں جو ایمان لا چکے ہوتے ہیں, انہوں نے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا ہوتا. تو جیسے ہی وہ صحابی مسلمانوں کو اور صحابہ کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں سلام لے آیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور میں ایمان لے آیا ہوں. ان شخص صحابی کا نام عامر ہوتا ہے, بٹ یہ جو عامر ہے نا اس کا محلم کے ساتھ پہلے سے کوئی مسئلہ چل رہا تھا. تو محلم کیا کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور جا کے اس کو قتل کر دیتے ہیں. جب ان کو قتل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وقت یہ رول ہوتا ہے کہ آپ جس شخص کو قتل کرتے ہو تو اس کی ساری ویلتھ اور بوٹی بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو محلم کے پاس ہی وہ ساری ویلتھ آ جاتی ہے. تو سب واقعہ ختم ہو جاتا ہے. وہ گروپ جب واپس اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے نبی کو پورا واقعہ سنایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن اتار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو وہ اس پہ تم نے ٹرسٹ کرنا ہے اور تم دنیا کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے. اب انہوں نے قتل کر دیا, ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ تھا کہ سمجھ آ گئی کہ غلطی ہو گئی ہے اور اس کے کچھ عرصے بعد محلم کی وفات بھی ہو جاتی ہے. تو اب محلم کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ آپ انہیں معاف کر دیں, بٹ دس از ویری فیو ٹائمز ان دا سیرہ کہ اللہ کے نبی اسے معاف نہیں کرتے. اور کہا جاتا ہے کہ جب محلم کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کو ایک دفعہ دفنایا جاتا ہے زمین اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے, دوسری دفعہ دفنایا جاتا ہے زمین اٹھا کے اسے باہر پھینک دیتی ہے, تیسری دفعہ دفنایا جاتا ہے زمین اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے. تو فائنلی اسے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر پتھروں سے کور کر دیا جاتا ہے. تو جب یہ بات اللہ کے نبی کو بتائی جاتی ہے تو اللہ کے نبی کچھ کہتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ویریلی the earth covers up people worse than him, کہ yes اس زمین میں محلم سے برے لوگ دفن ہیں, but اللہ تعالیٰ wanted to warn you through him by showing you the sanctity of life between you, کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عبرت دکھانا چاہتے تھے کہ مسلمان کی اسپیشلی وہ شخص جو فوراً صحابی بنے, یہ تو آپ کے پاس حدیث میں بھی نہیں ہے کہ جیسے آپ ایمان لے آتے ہیں آپ کی پورے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سو عامر واز اے پرسن جس کا کوئی گناہ نہیں تھا, رائٹ, اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتے تھے کہ انسانی زندگی کی کتنی قیمت ہے, اس وجہ سے محلم کے ساتھ یہ کیا گیا ہے, رائٹ. دین دا نیکسٹ کیس از کہ یو ویریفائڈ, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ کمس ٹو بی اے کریکٹ, بٹ اس شخص سے غلطی ہو گئی تھی اینڈ ہی ایڈمٹس کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی تھی, فرسٹ تھنگ, اینڈ آئی میڈ اے مسٹیک ود اے پازیٹیو انٹینشن, ٹھیک ہے. تو اس کیس کے اندر اگر تو آپ کا کوئی پرسنل معاملہ ہے تو اسے معاف کر دیں, اور اگر اٹس اے سوسائٹل میٹر تو آپ اس کو رپورٹ کر دیں اینڈ دین لیٹ دا جج اینڈ قاضی ڈیسائڈز اٹ. اس کے اندر ایک اور بڑا مزیدار واقعہ آتا ہے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کا. ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی فتح مکہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ کے نبی سارے صحابہ کو کہتے ہیں کہ گیٹ ریڈی وی آر گوئنگ سم ویئر, بٹ اللہ کے نبی ڈیسٹینیشن نہیں بتاتے کہ ہم کسے فتح کرنے جا رہے ہیں. تو جسٹ بیفور ون ڈے کہ آپ نے نکلنا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم مکہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں, ہم مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو حاتب رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں نا, ان کی ساری فیملی مکہ میں ہوتی ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ یہ خود مکہ سے بلانگ نہیں کرتے ہوتے, یہ خود قریشی نہیں ہوتے. تو اس پریشر میں آ کے کہ یار جب قریش کو پتہ لگے گا تو ہر ایک کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہیں جو ایک دوسرے کو بچا لیں گے, میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں کسی طرح سے نا قریش مکہ سے فیور لے لیتا ہوں. تو وہ ایک خط لکھتے ہیں اور ایک عورت کو دے دیتے ہیں کہ تم جا کر نا یہ قریش مکہ کو بتا دو کہ اللہ کے نبی قافلہ لے کے آ رہے ہیں اور تم لوگوں پہ اٹیک ہونے والا ہے. ہی وانٹڈ ٹو ارن اے فیور فرام دا قریش مکہ. تو وہ خط دے دیا جاتا ہے اور وہ عورت روانہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی کو انفارم کر دیتے ہیں
تو اللہ کے نبی حضرت علی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو لے آؤ اور اس خط کو لے آؤ، تو وہ خط بھی آ جاتے ہیں اور وہ عورت بھی آ جاتی ہے. تو جیسے ہی وہ خط آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دس از مطلب اس نے تو کفر کی ہے، آپ کے خلاف بغاوت کی ہے، حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں. تو اللہ کے نبی حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں وہ خط رکھ دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حاطب واٹ از دس، اینڈ دا حاطب رضی اللہ عنہ ریسپونڈز. He says, "O Messenger of Allah, why would I want to leave Iman in Allah and His Messenger? I did not do what I did leaving my faith, nor did I prefer kufr over Islam. And I haven't changed who I am. I did not want to betray, nor did I want to be a munafiq. I knew Allah would fulfill His promise and execute His command." But آگے وہ اپنی ساری کنڈیشنز دیتے ہیں. حضرت حاطب کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ میں منافق ہوں، کیونکہ حضرت عمر said کہ یا رسول اللہ اس نے کفر کیا، آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اتاروں. حضرت حاطب سے کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی منافقت نہیں کی، میں ابھی بھی آپ پہ ایمان لاتا ہوں، مجھے پتا تھا کہ جب آپ جائیں گے فتح مکہ ہو جانا ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ نے ہیلپ کرنا ہے، اٹس irrelevant کہ میرا لیٹر ان کو پہنچ کے کوئی گیم نہیں چینج ہو جانی تھی، میرا اس پہ پورا ایمان ہے. بٹ آگے وہ پوری بتاتے ہیں کہ میری فیملی نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے بھیجا. یہاں پہ پہلا سرپرائزنگ پارٹ پتہ ہے کیا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی ڈینائی نہیں کیا کہ میں نے خط نہیں لکھا، اور ان کو پتہ ہے کہ اس کی پاسبل سزا یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو جان سے مار دیا جائے گا. وہ جان کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھے نہ مارے. وہ پوری پہلی سٹارٹنگ کانورسیشن میں ایک بات کریں کہ یا رسول اللہ میرا ایمان پھر بھی باقی ہے، میں نے آپ سے کوئی کفر کر کے یا منافقت کر کے یہ بات نہیں کی. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پھر بھی حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، رائٹ. اینڈ دین اللہ کے نبی حضرت عمر کو کچھ فرماتے ہیں. حضرت حاطب از اے بدری صحابی، رائٹ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او عمر did he not witness Badr? And how do you know, O Umar, perhaps Allah has looked upon all of the people who were at Badr and said, do as you please for I have forgiven all of you. کہ او عمر کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ تو بدر پہ صحابی تھے اور اللہ نے تمام بدری صحابیوں کو معاف کر دیا تھا، رائٹ. یہ جب حضرت عمر سنتے ہیں نا وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ رو کیوں رہے تھے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے نبی معاف کر چکے ہیں میں اس کو مارنے کے لیے تیار تھا. And this is our problem nowadays کہ بہت سارے لوگ بہت ساری غلط کام کرتے ہیں، بٹ آپ کو کیا پتا اس نے توبہ کر لی ہو، آپ کو کیا پتا اس کی نیت کیا تھی، آپ کو اور مجھے کیا پتا اللہ انہیں معاف کر چکے ہوں، رائٹ. اینڈ وی آر لائک کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو بدنام کریں گے، ہم اس کو اور تنگ کریں گے. جب اللہ اور اللہ کے نبی اگر معاف کر چکے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری کیا ضرورت تھی کہ میں اس کو مارنے کے لیے ریڈی تھا. ٹھیک ہے. اچھا the next thing is کہ these are the 4 cases کہ آپ لوگوں کے بارے میں assumptions کرو تو کیا کیا کرنا ہے. اس کے بعد اگلی بات جو ہے اگلی بات اس کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو حکم دیتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں تجسس نہ کرو. اسکالرز اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں اکثر وہ لوگ تجسس کرتے ہیں جن کی اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں ہوتا، یا جن کی اپنی زندگی میں کوئی ویژن نہیں ہوتا، یا جو اپنی زندگی میں فیلئر ہو چکے ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپل ایسے سمجھو کہ لیٹس سے there are 2 teams اور دونوں ٹیم سے کیپٹن ہے، لیٹس سے کرکٹ ہے، فٹ بال ہے. ایک کیپٹن کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ یار میں نے ورلڈ کپ جیتنا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ ورلڈ کپ جیتنے کے مائنڈ سیٹ سے جا رہا ہوگا نا تو اسے پتہ ہے میری ٹیم میں ویکنیسز بھی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ کہیں پہ امپائرس بھی کچھ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. بٹ ہی ول ٹیک ایوری ون آن بورڈ اور وہ اپنے ویژن کی طرف آگے جا رہا ہوگا. آن دی ادر سائڈ وہ جو کیپٹن ہے نا جس کو جیتنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں ہار جاؤں گا، وہ کیا کرے گا، وہ جا کے دوسروں میں خامیاں ڈھونڈے گا. ہی ول سیک ویکنیسز ان ہز ٹیم ممبر، وہ بلیم گیم شروع کر دے گا، یار تم ایسے کیا اس کی وجہ سے ہم میچ ہار گئے. تو سو دا اسکالر سیز کہ ہر وہ بندہ جس کا ویژن کلیئر ہے نا کہ میں نے جنت میں جانا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جا کے تجسس کرے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کے بارے میں تجسس کریں، ایک فنڈامنٹل پرابلم یہ ہے کہ آپ کلیئر نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے، آپ کلیئر نہیں ہے کہ آخرت کا گول کیا ہے. جس کا آخرت کا گول کلیئر ہوتا ہے وہ کبھی بھی تجسس نہیں کر رہا ہوتا. تھرڈ تھنگ از کہ ڈونٹ بیک بائٹ، رائٹ. غیبت نہیں کرنی. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا واٹ از بیک بائٹنگ، ڈو یو نو واٹ از بیک بائٹنگ، اینڈ دا صحابہ سیز کہ اللہ اینڈ ہز میسنجر نوز دا بیسٹ. And Allah کے نبی define backbiting as backbiting implies you are talking about your brother in a manner which he does not like. کہ آپ اپنے کسی بھائی کے بارے میں پیچھے سے ایسی بات کرتے ہو جو اس کو پسند نہیں آتی. تو صحابہ آج کہ اللہ کے نبی اگر ہم ان سے کوئی ایسی بات
ہم کوئی ایسی بات کریں جو واقعی اس میں ایگزسٹ کرتی ہو وہ بھی غیبت ہوگی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں if that feeling is actually found in him what you asserted you in fact backbited him. کہ اگر آپ نے پیچھے سے کوئی کسی کے بارے میں بات کی اور وہ اس میں واقعی موجود ہے تو یہ بیک بائٹنگ ہے. اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے, سلنڈر ہے, تہمت ہے, وہ اس سے بڑا گناہ ہے. رائٹ, سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ بیک بائٹنگ کیا ہے, کہ کسی بھی شخص کے بارے میں اس کے پیچھے سے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو پتہ لگے تو اسے بری لگے گی, یہ بیک بائٹنگ ہے. اور اگر وہ بات اس میں ہونی بھی چاہیے, اور اگر وہ بات اس میں ہے ہی نہیں تو اسے آپ بہتان کہتے ہو. اس بیک بائٹنگ سے بچنا چاہیے بیکاز دیر از اے نیریشن, ٹھیک ہے, اس کے اندر کہا جاتا ہے beware of backbiting for backbiting is graver than adultery. کہ بیک بائٹنگ سے بچو, غیبت سے بچو, کیونکہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی اشد ہے. رائٹ, اینڈ دین اٹ واز آسکڈ کہ why is that so, زنا سے بھی برا کیوں ہے؟ دو ریزنز ہیں. پہلی چیز کہ جب آپ زنا کرتے ہیں نا آپ دل میں برا فیل کرتے ہیں, رائٹ, تو چانسز آف توبہ بڑھ جاتے ہیں, آپ جا کے توبہ کر لیتے ہیں. غیبت کرنے پہ بہت کم لوگوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا اور آپ غیبت کر رہے ہیں. اینڈ دا سیکنڈ ریزن اس کی جب آپ کسی کی زنا کرتے ہیں نا تو آپ کو معاف اللہ نے کرنا ہے, پر جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ نے معافی کس سے لینی ہے؟ جس بندے کی آپ نے غیبت کی ہوئی تھی. اینڈ that's why scholar says کہ غیبت سے بہت بچنا چاہیے because it's harmful. There are 3 reasons. Number 1, why? Rare chance of توبہ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم اتنی غیبت کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو sin کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے. Second thing is کہ everyone is prone to it. چاہے آپ نیک ہیں چاہے آپ نہیں ہیں, آپ حافظ ہیں آپ نہیں ہیں, آپ لیڈر ہیں نہیں ہیں, آپ کسی بھی درجے سے تعلق رکھتے ہیں, ہر ایک بندے کے اندر پوٹینشیل ہے غیبت کرنے کا. if I ask you کہ اس کمرے میں آڈیٹوریم میں زنا کتنے لوگوں نے کیا ہوگا, آپ کی شاید 6 سینس کہے گی بہت کم لوگ ہیں. بٹ if I ask کہ اس کمرے کے اندر غیبت کن لوگوں نے کی ہوگی, I think شاید ہی کوئی ہو جس نے نہ کی ہو کبھی. رائٹ, that's why everyone is prone to it. And the third problem is کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں بٹ لوگ معاف نہیں کرتے. حضرت مستہ رضی اللہ عنہ کی انسیڈنٹ سے سمجھنے کی کوشش کرو. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگتی ہے نا تو بہت سارے صحابہ بھی اس ریومر کا پارٹ بن جاتے ہیں, اور ان صحابی میں سے ایک صحابی تھے حضرت مستہ رضی اللہ عنہ. یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جو حضرت ابو بکر کے فرسٹ کزن بھی تھے, اور حضرت ابو بکر ان کو ایز اے سپورٹ جو تھے وہ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کرتے ہوتے تھے, ان کا خرچہ اٹھاتے ہوتے تھے. تو جب یہ سارا واقعہ ہوا تو حضرت ابوبکر کو پتا چلا کہ حضرت مستہ از آلسو انوالوڈ, ٹھیک ہے, تو ہی میڈ اے ڈیسیژن کہ آج کے بعد واللہ آئی ول نیور ایور گیو ہم اگین, میں اس کو کبھی بھی دوبارہ ڈونیٹ نہیں دوں گا. تو جب حضرت ابوبکر یہ ڈیسیژن لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ says in قرآن in سورہ النور, do not let the people of virtue to suspend donations. ٹھیک ہے, کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں نہیں چاہیے کہ اپنی ڈونیشنز اپنے صدقات کو روک لیا جائے. do not you love to be forgiven by اللہ تعالیٰ, کیا آپ چاہتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. and after that حضرت ابوبکر says کہ واللہ I will give him as long as I live. اس کے بعد حضرت ابوبکر جو ہیں وہ اپنا ڈونیشن کو بھی زیادہ کر دیتے ہیں اور پچھلی بھی جتنی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں. یہاں پہ جو سمجھنے کی چیز ہے, نمبر 1 تھنگ اس کے تہمت کا یا غیبت کا پارٹ بننے والی کون سی ہستی ہیں؟ صحابہ ہیں. جب وہ ہو جاتا ہے تو نہ معاف کرنے والی کون ہے؟ حضرت ابوبکر نے معاف نہیں کیا انہیں کہ یار ہاؤ کوڈ ہی ڈو ٹو دیم. جو آتا ہے نا کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, دس از ایز کہ ہم سارے ایز اے کمیونٹی ہیں, اور مردے کا مسئلہ یہ کہ ہی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ نا جب آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو. تو جب آپ کسی شخص کی پیچھے سے غیبت کر رہے ہو, یو آر ہارمنگ ہز رسپیکٹ, آپ اس کی رسپیکٹ کو ہارم کر رہے ہو, ہی کین ناٹ ڈیفینڈ ہمسیلف. اس لیے یہ ایگزامپل دی گئی تھی. اینڈ دیٹس وائی اٹ سیڈ کہ آپ کو اس کا کرنا چاہیے. دا نیکسٹ تھنگ از کہ ایک اور بات جو اس سے بھی زیادہ ڈر دینے والی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیک بائٹنگ, دا لسنر از ون آف دا 2 بیک بائٹرس. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیک بائٹنگ کر رہے ہو تو یار اس نے کی تھی میں کیا کرتا, وہ بری باتیں کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا سننے والا بھی بیک بائٹنگ کر رہا ہوتا ہے. رائٹ, تو وین ایور ان دا فیوچر کوئی آپ کو کوئی بری بات کسی کی کہنے لگا ہے, چاہے وہ سچ ہی بتا رہا ہو, جسٹ گیو ہم اے شٹ اپ کال. نو, آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. میں بیک بائٹنگ کا گناہ نہیں کر سکتا. دا نیکسٹ تھنگ اس کے ایک اور چیز جس کے بارے میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس پرسپیکٹو کو شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے, وہ ہے سوشل میڈیا مینز. رائٹ, سوشل میڈیا پہ ہم ایسی انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اٹ کین ہرٹ فیلنگز آف سم ون ایلس. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل
when dad tells a terrible joke but you need $20. ٹھیک ہے this is one thing example. Second, dad بیٹا ریلیٹیو کے لیے کچھ آن لائن آرڈر کر کے منگوا دو, me booked a taxi. ٹھیک ہے, میں نے اس کے لیے ٹیکسی بک کر دی تھی. دس از ون another example. آگے چلو, موم یہ کتنے کا ہے, شاپ کیپر 5,000 کا ہے, موم 500 میں دے دو. ٹھیک ہے, بیٹا مجھے مت دیکھیے میں ان کے ساتھ نہیں آیا. رائٹ. نرسنگ, whenever gets arrived my mom to 4-year-old me, چل بے پوئم سنا. رائٹ, بچپن میں سب کے ساتھ ہوا تھا. رائٹ. نیکسٹ, I understand these are jokes. اور اگر آپ کے والدین اس پہ ناراض نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے, دین اٹس اوکے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہاں آپ نے شیئر کر دیا اور آپ نے اپنی والدہ کو بھی فون پہ جا کے دکھا دیا اور ابا بھی آپ کے ہنستے ہو مائنڈ نہیں کرے, دیٹس فائن. بٹ وٹ اباؤٹ دا پرابلم از, ایسی پھپھو ہی نہیں رکھتے خاندان میں جو پڈا نہ کرے. اب آپ یہ جا کے پھپھو کو دکھائیں گے, ڈیفینیٹلی شی ول مائنڈ. اینڈ اف یو آر شیئرنگ اٹ, یہ بات ہے یعنی آپ لوگوں کو خود فیصلہ کرنا ہے. But I wanted to sensitize you with کہ گناہ کتنا عام ہو چکا ہے. ہم مذاق میں لے رہے ہیں, ہم جوک میں لے رہے ہیں, but that's how it is. ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. نیکسٹ تھنگ از, ٹھیک ہے, aren't we all guilty of this? آپ لوگوں نے ابھی کیونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو ریفلیکشن کرا نہیں رہا, I'm just skipping that part. سو اگلا سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے منع کیوں کر رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ میں کہہ رہے ہیں مذاق نہیں اڑاؤ, سارکسٹک نہ ہو, بیڈ نیمس نہ کہو, assumptions نہ بناؤ, being curious, backbiting, یہ سارے کام نہ کرو. کیوں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں دے رہے ہوتے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ you have been divided or we have created you from a male or a female and made you the people and tribe so that you might come to know each other. The noblest of you in God's eyes sight is the one who fears God most. God is all knowing and all well aware. اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو گروپوں کے اندر, ٹرائبس کے اندر ڈیوائڈ اس لیے کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو, ایک تو آپ یو ریکگنائز ایچ ادر اینڈ یو سپورٹ ایچ ادر. اور کس چیز کے اندر سپورٹ کرنا ہے؟ اس چیز کے اندر سپورٹ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, ہم نے اللہ کو تقوی کے ساتھ راضی کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کا ساتھی بننا ہے تقوی کے اندر. رائٹ. بٹ لوگ کرتے کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کی ہے؟ لوگ کرتے ہی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں آ جاتے ہیں. جیسا یاسین نے بھی کہا تھا نا کہ ہم دوسروں کا مذاق اڑا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے نفس اور لوگوں کو خوش کرنا ہے. گروپ آف فرینڈس میں بیٹھے ہیں, دوسروں کو جھکتے مارے ہیں تاکہ تھوڑا کول رکھ جائیں. رائٹ. کسی کی غیبت کریں, کسی کا نقصان کریں, ساری اس وجہ سے کریں. یا تو ہم اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے بہت, جس کو آپ ایروگینس کہتے ہو کہ میں بہت سپیریئر ہوں, میں بہت کمال کا بندہ ہوں, یا آپ لوگوں کی نظر کے اندر عزت والا بننا چاہ رہے ہو. اینڈ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اگر تم سمجھتے ہو تمہارے ان چیپ ٹیکٹکس سے تمہیں عزت مل جائے گی تو یاد رکھو عزت بھی اللہ کی طرف سے اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے. اینڈ عزت اللہ تعالیٰ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سیز ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عزت کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب قرآن میں بات کرتے ہیں نا تو آپ کو سیرت میں اس کی کوئی نہ کوئی ویریفیکیشن مل جاتی ہے. اینڈ دا نیکسٹ تھنگ از کہ میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی کروانا چاہتا ہوں اباؤٹ دا وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کے والے, کہ اللہ تعالیٰ ذلیل کس طرح کرتے ہیں. صلح حدیبیہ, ٹریٹی آف حدیبیہ ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ دو قبیلے ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. رائٹ. وار ہو جاتی ہے اور وہ ٹریٹی وائڈ ہو جاتی ہے. اس میں سے جو ایک قبیلہ جو دوسرے پہ ظلم کرتا ہے اس کو قریش مکہ سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ ٹریٹی وائڈ ہو گئی تو قریش مکہ کو ایک بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اب مسلمانوں نے ہم پر اٹیک کرنا ہی کرنا ہے. تو وہ لوگ اپنے ایک ریپرزینٹیٹیو کو, جو ان کے چیفٹن بھی ہوتے ہیں, جو ان کے لیڈر بھی ہوتے ہیں, ابو سفیان, ٹھیک ہے, جو بعد میں جا کے ایمان بھی لے آتے ہیں, ابو سفیان رضی اللہ عنہ, ان کو بھیجتے ہیں کہ یو گو ٹو مدینہ. رائٹ. اور مدینہ جا کر آپ اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کریں, نیگوشیٹ کریں کہ ہم ٹریٹی آف حدیبیہ کو کنٹینیو رکھیں. رائٹ. کہ نہ آپ ہم پہ اٹیک کریں نہ ہم آپ پر اٹیک کریں. تو حضرت ابو سفیان جب جاتے ہیں, حضرت ابو سفیان مدینہ جاتے ہیں, اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں, اللہ کے نبی کے پاس جا کے ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بٹ دس از دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری کہ اللہ کے نبی انہیں رسپونڈ ہی نہیں کرتے. وہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی انہیں کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتے. تو جب حضرت اللہ کے نبی سے آپ کو جواب نہیں ملتا تو حضرت ابو سفیان جو ہیں
وہ حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر حضرت ابو بکر جو تھے وہ ان کے دوست ہوتے تھے. تو حضرت ابو بکر کے پاس جب جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر تو سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ سوری آئی کی ناٹ ہیلپ یو، مطلب اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو حضرت ابو بکر سے بھی وہ مایوس ہو جاتے ہیں. پھر حضرت عمر جو ہیں وہ زمانہ جاہلیت میں ان کے بزنس پارٹنر ہوتے ہیں. اکثر ہوتا ہے نا بزنس پارٹنر ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کہیں نہ کہیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میری ہیلپ کر دو. تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر تو ڈائریکٹ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری ہیلپ کروں؟ لائک سیریسلی آر یو کڈنگ؟ کہ تم حضرت عمر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ قریش مکہ کی جا کے سفارش کریں؟ مطلب یو آر ٹھیک ہے. تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں ہونا. پھر وہ حضرت علی کے پاس آتے ہیں، اور حضرت علی کے ابو سفیان کزن بھی ہوتے ہیں، دور کے تھرڈ کزن ہوتے ہیں. حضرت علی کو آگے کہتے ہیں تو حضرت علی جو ہے وہ آرام سے انہیں سمجھاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہو نا تو پھر ہم میں سے کوئی انوالو نہیں ہو سکتا، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ادھر حضرت فاطمہ بھی ہوتی ہیں، حضرت حسن بھی ہوتے ہیں. تو حضرت حسن کو حضرت فاطمہ کھلا رہی ہوتی ہیں. تو حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں کہ اگر تم حسن کو کہو نا جا کے سفارش کرے ٹھیک ہے اور ہمارے لیے پروٹیکشن سیک کرے تو میں ان کو سید العرب بنا دوں گا، رائٹ. تو فاطمہ کہتی ہیں نو اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس، کہ اللہ کے نبی نے جب فیصلہ کر لیا ہم میں سے کوئی بھی جا کے انوالو نہیں ہوتا. اس کے بعد حضرت علی جب وہ واپس آنے لگتے ہیں تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے مشورہ ہی دے دیں کہ کیا کیا جائے. تو حضرت علی انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے، کوئی چانس لینا بھی ہے، ویسے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جسٹ گو ٹو مسجد نبوی، ایوری ون نوز یو، ٹھیک ہے. تو جس طرح مسلمانوں کے اندر رولنگ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو پروٹیکشن دے دے تو اس پہ کوئی اٹیک نہیں ہو سکتا. جسٹ گو ان پبلک اینڈ سیک فار پروٹیکشن. تو حضرت ابو سفیان مسجد جاتے ہیں اور پبلک پلیس پہ جاتے ہیں، آئی ڈونٹ ریمبر کہ مسجد جاتے ہیں یا نہیں جاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو قریش مکہ کو پروٹیکشن دے سکے. وہاں سے بھی کوئی رسپانس نہیں آتا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ جاتے جاتے اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں. ناؤ آئی وانٹ یو ٹو کمپیئر. نمبر 1، صلح حدیبیہ سے پہلے ابو سفیان کون ہے؟ ہی از ون آف دا لیڈر ایٹ بدر اینڈ احد، رائٹ. ہی از فرام دا قریش کے لیڈرز میں سے آ رہی ہیں. ہو کیا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا کیا رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد؟ اب وہ لٹرلی اللہ کے نبی سے جا کر بھیک مانگ رہے ہیں، بیگ کر رہے ہیں کہ ہم پر اٹیک مت کرو. اللہ تعالیٰ نے کس طرح گیم چینج کر دی ہے مسلمانوں کے لیے. اف یو ریڈ دا مکی دور کتنی زیادہ مشکلات تھیں. اب اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ یس جب آپ تقویٰ پہ ہوتے ہیں تو اللہ کہیں نہ کہیں آپ کو عزت دیتے ہیں. سیکنڈ تھنگ از اپنے فرینڈ کے پاس جاتے ہیں، دوست انہیں کیا کہتے ہیں کہ آئی کی ناٹ ہیلپ یو، کہ دوست بھی مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. تھرڈ تھنگ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، وہ انہیں کیا کہتے ہیں، وہ تو مذاق اڑاتے ہیں، عمر تمہاری ہیلپ کرے، لائک سیریسلی، رائٹ. آپ کے اپنے بزنس پارٹنر ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. فورتھ پارٹ، حضرت علی جو ہے نا ان کے کزن ہیں، اینڈ دا نیکسٹ تھنگ از کہ وہ ان کو سمجھا دیتے ہیں آرام سے، بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ حضرت علی ان سے عمر میں ہاف بھی نہیں ہے. اور قریش مکہ کی اس کے اندر بچوں سے تو کوئی مشورہ ہی نہیں کیا جاتا تھا. وہ چل کر اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کے مدد مانگ رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے رشتہ داروں سے مدد مانگنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، رائٹ. ابو سفیان از واکنگ ٹو دا ہاؤس آف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان سے مدد مانگ رہے ہیں. پھر کیا ہو رہا ہے، بچے سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ وہ اس قبیلے سے آ رہے ہیں جس میں ابو جہل کہتا ہے میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے. اینڈ اللہ نے اس طرح مومنین کو عزت دی کہ چھوٹے بچے پہ وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو بھیج دیں، ہم ان کو سید العرب بنا دیں گے. بٹ اللہ کہتے ہیں سید العرب کچھ نہیں ہوتا. تو کیا ٹائٹل ملتا ہے حضرت حسن کو، رائٹ، کہ ہی از سردار آف دا یوتھ آف دا جنہ. کمیونٹی کے پاس جاتے ہیں، ایلیٹ ہیں قریش کے، اور جا کے کمیونٹی سے کیا کر رہے ہیں، ہی از میکنگ اے پبلک اناؤنسمنٹ اینڈ بیک کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں پروٹیکشن دے دے. کس طرح اللہ تعالیٰ ذلیل کر رہے ہیں قریش مکہ کو. اٹس ناٹ اباؤٹ دا پرسنالٹی آف سفیان، یہ قریش مکہ کے ریپرزینٹیٹیو بن کے آ رہے ہیں. لک ایٹ دس کہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ دین واٹ ہیپنز از کہ اپنی بیٹی سے جاتے ہیں ملنے، رائٹ. واپسی پہ جاتے جاتے ان کے گھر میں جاتے ہیں. جب ان کے گھر میں جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کی وہ زوجہ مبارکہ ہوتی ہیں، رائٹ، حضرت ام حبیبہ. جیسی وہ بستر پہ بیٹھنے لگتی ہیں، حضرت ام حبیبہ وہ بستر فولڈ کر کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اینڈ ابو سفیان آسکڈ ون کوسچن، آر یو پروٹیکٹنگ می فرام دا میٹرس اور دا میٹرس فرام می؟ تم کر کیا رہی ہو؟ تم مجھے اس بستر سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو یا بستر کو میرے سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اینڈ حضرت ام حبیبہ جو ان کی بیٹی ہیں، سگی بیٹی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں کہ آپ مشرک ہیں، آپ نجس ہیں.
اور اس بستر پہ ہمارے نبی اللہ کے رسول آ کے بیٹھتے ہیں. دس از ناٹ پاسبل کہ میں آپ کو یہاں بیٹھنے دوں. رائٹ؟ اپنی بیٹیوں نے کہہ رہی ہے کہ آپ کی میرے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی. اینڈ دیٹس وائی اللہ سیز اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, کہ اللہ کے نزدیک عزت کس کی ہے؟ تقوی والوں کے لیے. نہ دولت ہے, نہ دنیا ہے, نہ شہرت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اٹس اونلی اباؤٹ تقوی. اینڈ the other story that comes is کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, کہ اللہ جسے عزت دیتے ہیں. ویری فیمس پرسنالٹی, آپ سمجھ جائیں گے. نمبر 1 تھنگ بفور اسلام, وہ آواز ہے جو چیخ چیخ سے کہتی تھی احدن احدن. آپ سب کو پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے. Who is, what is, ان کی رسپیکٹ کیا تھی؟ he was a black slave in the community. کوئی ان کو کہیں پہ بھی عزت نہیں ملتی ہوتی تھی. What was his background? حبشہ سے بلانگ کرتے ہوتے تھے. جب ان پر ظلم ہو رہا ہوتا تھا there was no one to help. بٹ جب اسلام آیا, جب فتح مکہ ہوا, تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے جو آواز روتی ہوتی تھی, اب وہ آواز اللہ تعالیٰ نے پسند کی کہ میری طرف جب بھی پکارا جائے گا, اذان دی جائے گی, تو وہ یہی آواز ہوگی. وہ جو بلیک سلیو تھے جن کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی, فتح مکہ پہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بلال کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان دو صلی اللہ علیہ وسلم. رائٹ؟ اینڈ لٹرلی بلال از ابو دا کعبہ, اینڈ سارا قریش نیچے ہے. اللہ نے زندگی میں لٹرل میننگز میں دکھا دیا کہ بلال از ابو آل دا قریش. وہاں پہ جو اس وقت مشرکین مکہ تھے, ٹھیک ہے, کہ جو ان کا مذاق اڑاتے تھے. نیکسٹ تھنگ از he does not have a background, نا, کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. اب وہ کس سے جانے جاتے ہیں؟ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ دا لاسٹ پارٹ از کہ جب وہ ادھر چڑھتے ہیں نا, کعبہ کے اوپر چڑھتے ہیں, تو جو نئے نئے مسلمان بھی مان لے کے آئے ہوتے ہیں نا, ان کو تھوڑا یہ چبھنے لگ جاتا ہے, خاص طور پہ وہ ایلیٹ آف قریش جو کہتے ہیں یار ان کو کیوں کہہ دیا. رائٹ؟ ان کے دلوں میں نا وہ ایک کانورسیشن سٹارٹ ہوتی ہے 3 لوگوں کے بارے میں. ایک ان میں سے کہتے ہیں کہ شکر ہے میرے فادر آج زندہ نہیں, اگر وہ یہ دن دیکھتے تو وہ بہت دکھی ہو جاتے. یو نو وٹ ہیپنس, اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی انہیں کہتے ہیں آئی نو ایگزیکٹلی وٹ یو سیڈ اباؤٹ بلال. وٹ ڈز اٹ مین؟ کہ ڈونٹ ڈیئر ٹو ٹاک اباؤٹ ہم لائک دس, مائنڈ یور اون بزنس. کوئی ان کا ڈیفینس کرنے والا نہیں تھا, بٹ اللہ کے نبی جا کے ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. That's why Allah says اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. عزت کا معیار کیا ہے؟ تقوی ہے. رائٹ؟ اینڈ سملرلی گوئنگ بیک ٹو دا اسٹوری آف حاطب رضی اللہ عنہ, میں نے وہاں پہ روک دیا تھا. وہ یہ تھا کہ جب حضرت عمر رونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں حاطب has spoken the truth, no should say anything about حاطب anymore except good. کہ آج کے بعد حاطب کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہے گا. آپ سیرت میں جتنی کتابیں اٹھا لیں, کسی بھی مفسر نے حاطب رضی اللہ عنہ پہ کرٹیک نہیں کیا اس سینٹنس کے بعد. رائٹ؟ حالانکہ انہوں نے انفارمیشن لیک کی تھی, اٹس اے کرائم ان اسلام, بٹ انہوں نے توبہ کی, اللہ کے نبی نے ایکسیپٹ کیا اور معاف کر دیا. اینڈ ان کے اسی تقوی پہ وہ جو سارے سینٹنسز تھے نا, کہ یا رسول اللہ نہ میں نے ایمان چھوڑا ہے, یا رسول اللہ نہ میں نے منافق ہوا ہوں, میں تو صرف ایک اپنی فیملی کی انسیکیورٹی کی وجہ سے یہ غلطی کی تھی. رائٹ؟ آج سے 1400 سال بعد بھی ہم بیٹھے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی سٹوری سے لیسنس لے رہے ہیں. This is what the respect is. That's why Allah says inna akramakum indallahi atqakum. Right? So just to give you a summary, ٹھیک ہے, کہ ہم نے کیا کیا, کہ we said کہ don't make assumption, then you can have assumptions about 3 things. Then don't be curious, کیونکہ 2 قسم کے مسلمان ہوتے ہیں, and then don't backbite because of these 3 reasons. And then respect in the eyes of people and nafs, جو لوگ تو لوگوں اور نفس کے پیچھے جاتے ہیں وہ پھر وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بیک بائٹنگ بھی کر رہے ہیں, مذاق بھی اڑا رہے ہیں, وہ سارے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اللہ کے سامنے عزت والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اتقاکم, تقوی والے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اور ایمان کی ویلیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.